محترم، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں اس کا ذکر ہوا کہ یہ مہینہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے سے متعلق آپ کی نسبت سے بھی اس مہینے کو ایک نسبت حاصل ہے کہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی اس مہینے کو اور بھی بزرگوں سے نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ نسبتیں جیسا کہ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت سے متعلق، یعنی 13 رجب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کعبۃ اللہ کے اندر میں اس زمانے میں ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یہ شرف 2 صحابہ کو حاصل ہے۔ ایک حضرت حکیم ابن حزام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ولادت بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور دوسری حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ الحمدللہ اس موضوع پر اس ضمن میں یعنی حضرت مولا علی کے پیدا ہونے سے متعلق ہماری نظر میں 200 سے زائد اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، جس میں اکابرین نے، علماء اہل سنت نے، سلف صالحین نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کے لیے بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہی کافی ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان کے ایک عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہونے کا ذکر فرمایا۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کتنی محبوب اور کتنی پیاری کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، تم یہ دیکھو کہ علی تنہا اکیلے ایک راستے پر جا رہے ہوں اور دوسرے سب مل کر کے دوسرے راستے پر جا رہے ہوں، تب بھی تم سب کو چھوڑ دینا، حضرت علی کے ساتھ ہو جانا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہم والی من والاہ عادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت فرمائے تو ان سے راضی ہو جا، اور اے اللہ جو علی سے جھگڑا کرے تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان فرما دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، قال لعلی وفاطمہ وحسن وحسین انا سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم، او کما قال رواہ الترمذی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں ایسا ہوں جو ان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوگا، اچھائی کے ساتھ ہوگا، میرا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور جو ان کے خلاف دشمنی کرے گا تو میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ 2 باتیں ہمارے لیے بڑی عظیم باتیں ہیں، ایک تو خدا کا ان کے خلاف جنگ کا اعلان فرما دینا، پھر خدا کے رسول کی دعا اس چیز کو جو ہے جنگ کے اعلان کی طرف خدا کے رسول کی دعا، پھر خدا کے رسول کا خود اعلان کہ میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ شرف و منزلت، بے پناہ عظمت و بلندی حاصل ہے۔ یاد رہے کہ کسی عظیمت والے شخصیت، فضیلت والے شخصیت کی
فضل و خوبی کو بیان کیا جانا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری وہ شخصیات جو منصوص ہیں جن کا بڑا ہونا، فضل والا ہونا یہ ظاہر ہے، اس کی بھی اس سے نفی ہو جائے معاذ اللہ، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم انبیاء سے افضل کبھی کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، انبیاء کرام کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ بلند و بالا متعین فرمائی ہے، اور انبیاء کرام کے بعد جو چاروں خلفاء ہیں حسب ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ ہم اگر کسی کے فضل و خوبی کو بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے زیادہ منصوص جن کا درجہ ہے اس کی نفی ہو جائے معاذ اللہ، یا ان سے کم درجہ جن کا ہے ان کی تحقیر ہو جائے یا تقصیر ہو جائے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اعتدال کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے، اسی اعتدال پر چلتے ہوئے اہل سنت کے نزدیک یہ ایک عظیم پہچان ہے کہ جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت فرمانے والا ہوگا، جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض کرنے والا ہوگا۔ یہ رسول اللہ نے علامت ایمان کو متعین فرما دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ کرام سے یہ روایتیں ملتی ہیں، جب ہم تاریخ اٹھا کر کے مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب شعور ان کے اندر پیدا ہونے لگتا، اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر کے اس راستے پر کھڑے ہو جاتے جس راستے سے مولا علی کا گزر ہونے والا ہوتا تھا، اور بچوں سے پوچھتے کہ اے میرے بچے، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیسا خیال ہے، تمہارے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے، انہیں دیکھ کر کے تمہارے خیالات کیا ہو رہے ہیں۔ بچہ اگر خوشی و مسرت کا اظہار کرتا اپنے کلیجے سے لگا لیتے، اگر بچہ خدا نخواستہ ناراضگی کا یا بیزارگی کا اظہار کرتا تو کاندھے سے پھینک دیتے اور کہتے تھے جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ زندگی بسر کیا کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے، اہل بیت سے محبت نہ کرنے والوں کے 3 حال ہوں گے، ان حالوں میں سے ایک حال سے وہ خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا جو علی سے محبت نہیں کرے گا، ایک دوسرا یا تو وہ حلال ہی نہیں ہوگا، حلال کی اولاد نہیں ہوگا، یا پھر وہ ایسا نطفہ ہوگا جو وقت حرام اس کا ٹھہر نہ ہوا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ اپنی اولاد کی خوبی کو جاننے کے لیے حضرت علی کی محبت کو ان کے دل میں تلاش کیا کرتے تھے۔ اگر علی کی محبت ہوتی ان کے دل میں تو وہ یہ یقین کر لیتے کہ میری اولاد کو اللہ نے یہ 3 جو برائیاں رسول اللہ نے رکھی ہیں وہ برائیوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ رہا۔ اسی طریقے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علی ونعرف المؤمنین بحب علی او کما جاء فی الروایات المبارکہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں صحابہ کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہم میں منافق اور مومن کی پہچان کیسے ہو جائے۔ جب علی کا ذکر آتا لوگوں کے دل جھومنے لگتے اور چہروں پر مسرتیں آ جاتی تو ہم جان لیتے کہ یہ مومن بندہ ہے، یہ اللہ کا سچا مومن بندہ ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ جاتے اور اگر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ اللہ کے نافرمان بندے بلکہ منافقین میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات صحابی گزرے ہیں، اور آپ عشرہ مبشرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا میں جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ وہ صحابی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کسی راہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ٹھہرے ہیں، ایک گھوڑ سوار ایک پتھر کے ٹیلے کے قریب ٹھہرا ہے اور زبان سے کچھ بک رہا ہے، باتیں نکل رہی ہیں۔ آپ قریب پہنچتے ہیں، سنتے ہیں اس کی زبان سے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کا مژدہ سنایا، ان میں سے ایک صحابی ہونے کے باوجود کہتے ہیں کیا تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں؟ کیا تمہیں ہوش نہیں ہے؟ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ لوگ اپنی کمزوری و بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، آپ
دستے دعا کو بلند فرماتے ہیں اے اللہ اس کی بولی کا اسے مزہ چکھا دینا۔ آپ پلٹنے نہیں پائے تھے کہ گھوڑے نے اسے اپنی پیٹھ سے پٹک دیا اور ان کی ناک سے بھیجا نکل کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے نکال دیا گیا۔ یعنی صحابہ کرام ان کو کبھی یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ کسی بھی طریقے سے حضرت مولا علی کے شان میں بے ادبی کی جائے۔ وہ عظیم شان والے، وہ جن کو حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق بالتحقیق آپ محبت کا اظہار ایسے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خوش ہو کر کے اعلان فرماتے ہیں اہل الفضل یعرفون اول الفضل۔ حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، آگے جگہ نہیں ہے مگر حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار اپنے صحابہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کون میرے علی کے لیے اپنی جگہ کو کشادہ کر کے اپنے دل کی وسعت و کشادگی اور اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ جب رسول اللہ کے سامنے ہوا کرتے تھے انہیں ہوش ہی نہیں ہوا کرتا تھا کہ کیا حال ہے، وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے سرکار کی محبت میں اس طرح مگن ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پتھر ہیں اور پرندے بسا اوقات ان کے سروں پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، انہیں جامد چیزوں کا سا احساس ہوا کرتا تھا۔ مگر صحابہ کرام اسی عالم میں رہے، مگر ان عالم میں اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھنے کی شان اور رسول اللہ کے چہرے کو بار بار دیکھنے کی طاقت چند مخصوص صحابہ کو حاصل تھی۔ ان میں سے سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ادھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے والد ماجد حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہونا یا ابو الحسن، اے حسن کے والد علی ادھر تشریف لاؤ، آپ یہاں پر قدم رنجا فرماؤ۔ رسول اللہ کے پاس انہوں نے جگہ کو کشادہ کر کے انہیں یہاں بلایا۔ سرکار کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے فرمایا اہل الفضل یعرفون اول الفضل، فضل والے ہی فضل والوں کو پہچان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو منقول و نقل کیا گیا، فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا بأہل بیتہ، اہل بیت کی محبت میں، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت میں رسول اللہ کے قرب کو تلاش کرو اور رسول اللہ کے قرب کو حاصل کرو۔ عزیزان محترم، صحابہ اور اہل بیت کی ایک عظیم زندگی ہے، ایک عظیم تاریخ ہے اور آپس کا ایک ایسا عظیم گہرا رشتہ، گہرا تعلق ہے کہ جس کو ہم اور آپ آج کے زمانے میں ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بس ہمیں اسی راہ پر چلنا ہے جس راہ پر علی چلنے والے ہیں، اور حضرت علی نے جسے اپنے سے بہتر فرمایا وہ ہمارے لیے بے شبہ وہ بہتر ہی ہے۔ اور پھر حضرت علی کے چاہنے والوں کی شان تو اتنی ہی ہے کہ جس راہ پر قدم مولا اٹھاتے چلے جائیں ہم اسی راہ پر اپنے قدم کو بڑھاتے چلے جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو سارے زمانے کو ایک طرف چلتا ہوا دیکھو اور علی کو تنے تنہا ایک طرف جاتے ہوئے دیکھو تو سب کو چھوڑ دینا، علی کے راستے پر چلتے چلے جانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ عظیم شخصیت، باب ولایت، باب علم و حکمت، آج کے ہی تاریخ کو 13 رجب ہی کی تاریخ کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر دنیا میں تشریف لانے کی سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معمور ہمارے دلوں کو اس عظمت سے فرما دے کہ قیامت تک کہ اس میں کبھی اندھیرا کا کوئی دھبا بھی نہ آنے پائے، کوئی سایہ بھی نہ آنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ